الحمدللہ الذی طہر اہل بیت نبینا من کل رجس وآتاہم من لدنہ فضلا کبیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت لاتعداد تعریف و توصیف نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ناظرین و سامعین، پروردگار عالم کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک نئے عنوان کے ساتھ احباب کی خدمت میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اس دعا کے ساتھ آغاز، اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، آج 16واں روزہ ہے اور آبا بذی قدر ہم افطار کے وقت کے قریب ہو رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے، وہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کے فضائل ہیں، آپ کا تعارف ہے۔ اس عنوان پر گفتگو کی آج ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ یوں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال یعنی کل کے دن میں ہے، 17 رمضان المبارک، لیکن کیونکہ ایک اور بڑا عنوان 17 رمضان المبارک کو ہے کہ غزوہ بدر ہوا اس دن، تو کوشش کریں گے کہ آپ احباب کی خدمت میں کل کے دن غزوہ بدر کے حوالے سے معروضات پیش کی جائیں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ شاید سورج کی روشنی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی روشنی اور حسن اور سیرت اور کردار کی بلندی اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی ہے، اور رسول رحمت کے ساتھ نسبت ہے۔ عنوان کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس شخصیت کا تعارف کروا دینا چاہیے۔ آپ کا نام نامی عائشہ ہے اور آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی والدہ زینب ام رومان بنت عامر ہیں اور کنیت حضرت عائشہ صدیقہ کی ام عبداللہ ہے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، یہ واضح ہے کہ آپ کی اولاد نہیں تھی۔ کنیت پھر کیسے ہوئی؟ یہ کتابوں میں واضح لفظوں میں موجود ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، یا رسول اللہ، عرب میں کنیتیں رکھی جاتی ہیں اور کنیتوں کا ایک ماحول ہے، آپ مجھے بھی کنیت عطا فرما دیں۔ تو رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری بہن جو اسماء کا بیٹا ہے عبداللہ، اس کے نام سے تمہیں کنیت دیتے ہیں اور کنیت رکھ لو۔
ام عبداللہ. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس موقع پر جب لعاب حضرت عبداللہ کو عطا فرمایا اور ساتھ کنیت بھی آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی ام عبداللہ رکھ لی. میں آپ احباب کو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی تعارف کے حوالے سے یہ باتیں کرنے کے بعد قرآنی آیت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. تلاوت کردہ آیہ بینہ میں غور و فکر کیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کو یاد کرو. والحکمہ، اور حکمت کی باتوں کو. ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے. یہ آیت سورہ احزاب کی 34 نمبر آیت ہے، اور اس آیت میں ازواج مطہرات کو حکم ملا ہے. کرنا کیا ہے؟ فرمایا جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید اور حکمت، اسے یاد کرو، اس کا ذکر کرو. اور یہ آیات سے تم واضح سامنے ہے قرآن مجید. اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد احادیث رسول ہیں اور سنت رسول عربی ہے. اور ان آیات میں پھر عمل بھی ان آیات پر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ازواج مطہرات اس پر عمل کرتی ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو حدیث ضرور نظر آتی ہیں رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے. میں نے یوم سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ جو اس آیت پر سب سے زیادہ عمل دکھائی دیتا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. میں حدیث کی بات کروں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں، اور ان کی بعض نے تعداد 2433 لکھی اور بعض نے 2210 حدیث لکھی جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ ہیں. غور طلب بات یہ بھی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو خالق کائنات نے کتنے عمدہ حافظے سے نوازا ہوا تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور بیان کردہ آیات اور حدیث میں کس قدر توجہ اور غور و فکر کر کے اسے سمجھ کر اسے ضبط کیے ہوئے تھی. اب اس عنوان پر اگر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات نہ کہی جائے تو اصلاح معاشرہ کی حوالے سے حق نہیں ادا ہوتا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی زندگی گویا قافلہ انسانیت اور خصوصاً امت مسلمہ کی عورتوں کو دعوت فکر دے رہی ہیں کہ گھر کے کام اپنی جگہ پر کرنے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، لیکن تعلیماتی قرآن، تلاوتی قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ کو سیکھنا اور پھر ان پر عمل کرنا اور پھر ان کو پوچھنے والوں تک پہنچانا اور تربیتوں کے ایک حسین امتزاج کا یہ ایک سلسلہ آگے بڑھ جائے گا اگر سیدہ کائنات کی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے اگر یہ سبق سیکھا جائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، زینب بنت جہش، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ سے بھی حدیث مروی ہیں. آپ بھی روایت کرتی ہیں. ہم تو اتنا کہتے ہیں اللہ ان بزرگ ہستیوں کو درجوں کی بلندی نصیب فرمائے اور خالق کائنات امت مسلمہ کی عورتوں کو امہات المومنین کے در دولت سے بھٹنے والی خیرات کا نور نصیب فرمائے اور تمام تر امہات المومنین. بلکہ اس پر میں نے ایک حدیث آپ احباب کی سماعتوں کی نظر 10 رمضان المبارک کو بھی کی تھی
وہ آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم میں آپ کی ایک ادا کے ساتھ بھی مماثلت رکھتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی مجھے ازواج مطہرات میں رکھے. اور رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مقدسہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے خالق میرے نکاح میں جو بھی ہو اے اللہ مجھے جنت میں اسے اس کا ساتھ مجھے دینا یا اسے میرے ساتھ رکھنا جنت میں. اور رسول رحمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی. امہات المومنین کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. آج سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پرملال کے ایام قریب ہیں. کل آپ کا وصال کا دن ہے. پورا دن آپ کے تذکرے اور آپ کی سیرت اور اس سے ملنے والے پیغامات پر غور و فکر میں گزرنا چاہیے. علمی دنیا کی میں بات کر رہا تھا, میں حدیث رسول عربی کی بات کر رہا تھا. میں اسی عنوان کو تھوڑا سا مزید واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کس طرح کی روایات ذکر کی ہیں اور کون کون سی ہیں. بہت سی روایتیں ہیں, ان میں سے 1 2 3 کا سہارا لیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں یعنی ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے. یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مقدسہ موجود ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے بیان کرتی ہیں. اور بھی بہت سے اہم سوالات ہیں. اصل ماجرا یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھر حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا وہ ویسے بھی صفا کے قریب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات باہر ارشاد فرماتے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچتی. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے جو بات واضح سمجھ نہ آ پاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد میں پوچھ بھی لیا کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر رسول اللہ سے یہ بھی پوچھا یا حبیب اللہ نکاح عورت کی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اس میں عورت کی رضامندی ضروری ہے. تو آپ عرض کرتی ہیں لیکن کنواری عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے اظہار نہیں کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. یہ حدیث طیبہ کا ایک رخ تھا, ایک تعلیمی انداز تھا جو فقہی اعتبار سے بھی ہماری اصلاح کرتا ہے کہ عورت کی رضامندی, بچی کی رضامندی نکاح کے وقت ضروری ہے. اور کنواری ہونے کی صورت میں اگر وہ بول نہ رہی ہو تو اس کا سکوت اور اس کا خاموش ہونا ہی اس کی رضامندی کا اظہار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث رسول عربی میں ایک جھلک اور ایک انداز آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث آپ کو یاد تھی. بلکہ مفہوم روایت یوں بھی ہے کہ اصحاب کبار فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی عائشہ صدیقہ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے اس کا جواب عنایت فرمایا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جواب عنایت نہ فرمایا ہو. یہ علمی خیرات تھی در رسول عربی کی جو پھیلتی چلی گئی اور قیامت تک کے لیے یہ ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے ساتھ بھی خاص لگاؤ تھا اور آپ کے تفسیر میں اقوال موجود ہیں آیات کے تحت. اور میں آپ احباب کے سماعتوں کی نظر یہ بھی کروں کہ آپ سے جب مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ پہلے کوشش یہی فرماتی کہ قرآن سے جواب دیں. ایسے ہی آپ سے پوچھا گیا
رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کا کیا طریقہ تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ مزمل میں بیان ہے، اور سورہ مزمل میں یہ سب کچھ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، اور وہ روایت جو حضور کے اخلاق کریمانہ کا سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متعلق پوچھا گیا، آقا حضور کے اخلاق کریمانہ کیا تھے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے جواباً فرمایا تھا، کان خلقہ القرآن، محمد عربی کے اخلاق قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات تھی۔ ایک مقام نہیں، بہت سے مقامات ایسے ہیں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمی دنیا میں ایک امانت امت مسلمہ کے نام کی۔ آج سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم کا سبق لینا ہے، ہمیں سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی سبق لینا ہے، کیونکہ سیدہ بی بی پاک نے بھی علم کی خیرات کا جو عنوان ہمیں دیا، جو علم کی خیرات کا بحر بے کراں دیا، جو علم کا نور آپ کے در دولت سے اور مولا کائنات کے در دولت سے پھوٹا ہے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے علمی اعتبار سے آسانیاں امت مسلمہ کو بھی میسر آئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ عبادت کا جو بندہ طلب رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، اسے ایک لمحے کے لیے پوچھیں تم ایسی جگہ پر ہو جہاں پر سجدوں کا وقت ہو جائے اور وقت بھی نماز کا جا رہا ہو اور پانی بھی میسر نہ ہو، تو پھر عبادت کس طرح سر انجام دو گے؟ اور فوراً سے جواب ملے گا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات کا وہ واقعہ جس وقت تیمم کا حکم نازل ہو جاتا ہے، یہ آسانی بھی امت مسلمہ کو میسر آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو، آپ کی شان کو خود بھی بیان فرمایا، جیسا کہ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا، فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہ کی برتری عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی برتری تمام کھانوں پر ہے۔ عرب میں یہ سرید وہ کھانا جو شوربے میں روٹی کو بھگو کر بنایا جاتا تھا، یا بعض کھجور پر مکھن ڈال کر بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہ بڑا لذیذ کھانا ہوتا تھا، کھانوں میں سے سب سے زیادہ اہم اور بہتر سمجھا جاتا تھا۔ تو رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ آقا حضور کی ازدواجی زندگی کے دوران ایک ایسا واقعہ بھی آیا جو رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منافقین نے حضور کو اذیت دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عفت و پاکیزگی پر منافقین نے جو بہتان تراشی کی تھی، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کبار سے بھی مشورہ لیا تھا، اور حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں یوں عرض گنا ہوتے ہیں، اے شاہ عالم، آپ کے نالین مقدس کے ساتھ، نال مبارک کے ساتھ کوئی آلائش لگ گئی تھی تو جبریل امین نے آ کر بتا دیا تھا، اور اس نال کو آپ کے پاؤں مبارک سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس سے مقصود کیا تھا؟ نتیجہ اخذ کرنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پاکیزہ ہیں، عفت مآب ہیں، جو رب وہ نالین گوارا نہیں کرتا، وہ رب ایسی حالات میں کیسے گوارا فرما سکتا ہے اور برداشت فرمائے گا؟ اس پر اس طرف جانے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں نہیں ہے۔ کیا رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم نہیں تھا
علم کی دنیا میں اتریے، بخاری شریف پڑھیے۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات اور ان واقعات کے ہونے سے پہلے اسی موقع پر ایک خطبہ سا ارشاد فرمایا تھا اور اظہار کیا تھا اپنے جذبات کا۔ آپ نے فرمایا تھا، اے مسلمانوں کے گروہ، اس شخص کے مقابلے میں میری مدد کون کرتا ہے جس نے میری گھر والی کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یہ جملے ارشاد فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، مجھے اللہ کی قسم میں اپنی زوجہ کو بھلائی کے سوا نہیں دیکھتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و عصمت کی اور آپ کی کردار کی بلندی کا یقین تھا، لیکن آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری صورتحال کو ڈیل فرما رہے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنا اظہار کیا تو آپ نے یوں کیا، رسول رحمت سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ کس نے دی ہے؟ تو رسول رحمت نے جواباً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر آپ نے عرض کی، مفہوم یہ ہے حضرت عمر فاروق نے کہ پھر یہ آپ کیسے خیال کرتے ہیں یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو آپ پر مخفی رکھا ہو۔ اور سورہ نور کی آیات نازل ہوتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی برات کے لیے، آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے، آپ کے سیرت و کردار کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی عفت و حیا کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ سبق تھا قافلہ انسانیت کے نام جو حرم رسول عربی میں آ جائیں، جو امہات المومنین ہیں، ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ناز پر وہ آیات نازل ہو گئی۔ میں وہ آیات پڑھتے ہوئے آج بھی کہوں گا، خدا را ان آیات میں غور و فکر کیجئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عظمت، آپ کی رفت شان کے سامنے اپنے سر ناز کو جھکائیے۔ کروڑ سلام ہو اس ہستی کو جو رفیقہ حیات بنی اور آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آپ نے وقت گزارا۔ نسبت والے سمجھتے ہیں صحبت نبی تو ایک لمحے کے لیے میسر آ جائے تو صاحبو وہ بہاریں عطا کر دیتی ہے۔ محبت کی دنیا میں حضور کی صحبت ایک لمحے کے لیے میسر آئے تو وہ انوار و تجلیات برسا دیتی ہیں، اور یہ تو سال ہا سال ہیں۔ بعض نے 10 برس تک لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم مقدس میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ آپ کی عقیدت تھی، محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور نسبی اعتبار سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اگر غور و فکر کر لیا جائے تو میں آپ سے انصاف اور عدل کے اعتبار سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ اس خون سے نہیں ہیں جس خون نے ابتدا میں ہی اسلام فوراً سے قبول کر لیا تھا؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ دودھ نوش نہیں فرمایا اپنی تربیت میں جو دودھ رسول رحمت کا کلمہ پڑھنے والی حضرت زینب ام رومان کا تھا؟ صاحبو، یہ ایک سبق بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے، اور عظمتوں کا اعتراف کے لیے ایک راستہ بھی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جلیل القدر ہستی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اہل بیت پیغمبر کی عظمت میں جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو یقین رکھیے کہ وہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات موجود ہوتی ہے، کیونکہ نبی کے گھرانے والوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہیں۔ آپ آیت تلاوت کرتے ہیں، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، یہ جان سے بھی زیادہ
قرب کا تعلق رکھتے ہیں یا جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی ازواج یعنی نبی کی امت کی مائیں ہیں. اب ماں کا ادب احترام شریف ہستیاں ہمیشہ رکھا کرتی ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور سلام نیاز پیش کرنا تھا، آپ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا تھا. میں نے قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب سے پڑھی تھی. حکم تھا ازواج مطہرات کو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں تلاوت کی جاتی ہیں انہیں یاد کرو. اور رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پھر انہیں کمال یاد کیا. اگر میں اس پر وذکرنا یاد کرنا بھی ہے، یاد دلانا سیکھنا بھی ہے، اس میں نصیحت کا انداز بھی ہے، قرآن سیکھنے کا بھی ہے، قرآن کی تلاوت کا پیغام بھی ہے. میں غور و فکر کی دعوت یہاں پر یہ دوں گا کہ آج کے دور میں ضرورت یہ ہے کہ بیٹیوں کو گھروں میں قرآن مجید پڑھایا جائے. مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے کہ تحفے میں قرآن نہ دیا جائے، میں اس میں بہتری یہ لانا چاہ رہا ہوں، یہاں سے پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں. ازواج مطہرات کو حکم دے کے امت مسلمہ کی تمام عورتوں کو پیغام دے دیا کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتی رہو، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت صحیح کرو، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے سیکھتی رہو، اس پر عمل کرتی رہو، اور اسے بچوں کی تربیت میں لاؤ. قرآن مجید فرقان حمید کو، کیونکہ بچے کے لیے جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے، پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ضرور تحفے میں قرآن مجید فرقان حمید پیش کیا جائے، لیکن اس وقت اس والد کا، اس والدہ کا مقام اور مرتبہ اپنا ہے، جس کی بیٹی تحفے میں قرآن تو لے رہی ہے لیکن ساتھ ہی قرآن کی تعلیمات بھی لیے ہوئے ہے. اس نے الحمد سے والناس تک قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہے تو پھر سمجھ کر پڑھنا ہے، اور سمجھ کر قرآن مجید پڑھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے، اس پر ایک اپنا ہی اجر و ثواب، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو پڑھنا. سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلہ مسلمانوں کی عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آپ کی گھر کی زندگی دیکھیں تو ازدواجی زندگی بھی سامنے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، آپ کتابوں کے حوالے اٹھائیے کہ کتنی محبت حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا کرتی تھی. اور یہ رشتہ اگر آپ اسے کہیں تو سوتیلا ہی رشتہ تھا، لیکن حرم نبوی میں وہ ماحول تھا اور وہ کیفیات تھی کہ رسول رحمت کی ہر نسبت کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خیال رکھا کرتی تھی. اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی ازدواجی زندگی کی شروعات کا سلسلہ ہوا، اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص کردار ہے اور ایک خاص محبتوں اور اداؤں بھرا پیغام ہے. آج کی سوسائٹی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق سیکھا جا سکتا ہے. کہیں تو قرآن کی تعلیمات ہیں، کہیں حدیث رسول ہیں، کہیں سنت رسول عربی کا پیغام ہے، اور کہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گھر کی زندگی ہے ایک عام عورت کی سی طرح، وہ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. میں اس دعا کے ساتھ اس روحانی وقت میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سیرت و کردار کی خیرات امت مسلمہ کی عورتوں کو نصیب فرمائے، اور جو آپ نے دین اسلام کی تعلیمات عطا کی ہیں ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.